ہمیں جمہوریت کس طرح کی ملی کہ ہماری گورنمنٹ کی میجورٹی نہیں ہے, ہم کولیشن کی گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, تمام پولیٹیکل پارٹیز ہمارے ساتھ ہیں, اور اگر ہمیں کسی کام میں یا کسی چیز میں دیر لگتی ہے تو یہ ڈکٹیٹرشپ نہیں, یہ جمہوریت ہے. تمام پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ لینا ہے. 18ویں ترمیم میں ہمارے میڈیا کے بہت سے لوگوں نے, اپوزیشن نے یہ کہا کہ جناب آصف علی زرداری صاحب 17ویں ترمیم کے تمام پاورز نہیں دیں گے, مگر میں گواہ ہوں اس بات کی. میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جب وہ پریزیڈنسی میں آئے تھے تو انہوں نے تب ہی کہا تھا کہ میں اس آمریت کی پریزیڈنسی کو ویک دیکھنا چاہتا ہوں, اور میں پاکستان کے آئین کو 1973 کے آئین کے مطابق دیکھنا چاہتا ہوں. اور آہستہ آہستہ یہ تمام معاملات ہو گئے. 18ویں ترمیم 1973 کے آئین کے بعد بنائی گئی, گلگت بلتستان کو اس کے حقوق دیے گئے, بلوچستان سے معافی مانگی گئی. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کوئی چھوٹی باتیں ہیں؟ یہ کوئی چھوٹی باتیں نہیں ہیں. محترم حاضرین, آج چارٹر آف ڈیموکریسی جو محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ نے بنایا, جس میں تمام پولیٹیکل پارٹی کو انہوں نے شامل کیا, اور محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ نے کہا کہ اب ریونجفل سیاست نہیں کی جائے گی. ہمیں وہ سال بھی یاد ہے. میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میں اپنے والد مرحوم راجہ محمد انور صاحب کے ساتھ جب وہ بی بی صاحبہ کے کیسز کیا کرتے تھے اور زرداری صاحب کے کیسز کیا کرتے تھے, میں ساتھ ہوا کرتی تھی کورٹس میں. میں نے وہ تکلیف بھی دیکھی ہے جو زرداری صاحب کو پہنچائی جاتی تھی. میں نے وہ مشکل وقت بھی دیکھے ہیں جو بی بی صاحبہ نے کاٹے ہیں, مگر انہوں نے اف تک نہیں کی. کس لیے؟ کہ ان کو یقین تھا کہ آپ یہاں بیٹھے ہوئے اور وہ لوگ وہاں بیٹھے ہوئے جمہوریت کا ساتھ دیں گے, اور انشاءاللہ پاکستان میں جمہوریت آئے گی. میرے بھائیوں, میرے بہنوں, آج آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ موجودہ حکومت تمام وہ سٹیپس لے رہی ہے جو پاکستان کو مضبوط کرے گی. ہم نے آمریت کے سائے میں پاکستان کی جتنی بھی زندگی ہے 60 سال سے زیادہ, اس میں 30 سال سے زیادہ آمریت کے سائے رہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کسی طرح بھی جمہوریت کو مضبوط ہونے دیا گیا؟ نہیں, جمہوریت کو ہر طریقے سے کمزور کیا گیا. بھٹو صاحب نے جب ایک نعرہ لگایا تھا, اور نعرہ لگایا تھا فیڈریشن کا, انہوں نے اسلامک سمٹ کو کال کیا, تمام مسلمان ممالک کو جمع کیا, مگر یہ چیز کچھ لوگوں کو نہ بھا سکی, اور پھر بھٹو صاحب اپنی شہادت کی منزلوں کو لیتے ہوئے آگے چلے گئے. محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کے ساتھ آپ کو بتاتی چلوں کہ 18 اکتوبر کو بھی میں موجود تھی, اور پھر اس افسوسناک دن پہ 27 دسمبر کو بھی میں محترمہ کے بالکل ساتھ تھی. مجھے محترمہ کا وہ چہرہ, وہ تابناک چہرہ ابھی بھی یاد ہے, اور وہ نعرے بھی ابھی یاد ہیں کہ جو محترمہ نے, اور وہ جو ہم سے اوتھ لیا کہ جب آپ پارلیمنٹ میں آ جائیں گے اور جب آپ وزیر بنیں گے تو آپ میری ملک و قوم کے لیے میرے کارکنوں کی خدمت کریں گے. مجھے وہ بھی یاد ہے, اور پھر مجھے وہ 8 گھنٹے بھی یاد ہیں. حاضرین, جب میں نے محترمہ کا ہاتھ, اور جب محترمہ فزیکلی تو دنیا سے جا چکی تھی مگر ہمیشہ ہمارے ساتھ ہیں اور رہیں گی, جو 8 گھنٹے میں نے ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ رکھا تو مجھے محسوس ہوئی ان کے ہاتھ سے وہ گرمی, مجھے محسوس ہوئی وہ رسپانسبلٹی, مجھے محسوس ہوا کہ وہ یہ کہہ کے گئی ہیں کہ میرے تمام کارکن, میرے تمام نمائندے آج یہ عہد کریں کہ ہم ہمیشہ کارکنوں کا ساتھ دیں گے. تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ موجودہ حکومت نے اوورسیز پاکستانیز کے لیے بہت سے کام کیے ہیں. میں آپ کو بتاتی چلوں کہ لیبر اور مین پاور کی جو منسٹری ہے اس نے بہت سے کام کیے ہیں. ہم نے مزدوروں کو ان کے حقوق دیے, اور جن انڈسٹریز میں وہ کام کرتے ہیں اس میں اس کا شیئر بنا دیا گیا. آج جو سب سے بڑا پروجیکٹ چل رہا ہے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا پروجیکٹ چل رہا ہے, اور یہ اتنا بڑا پروجیکٹ ہے جو بالکل ٹرانسپیرنٹ ہے. میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ حکومت کو کمزور کرنے والے اور ریاست کو کمزور کرنے والے عناصر کون سے ہیں, اور پھر یہ بھی جانتی ہے کہ ان کو کیسے ڈیل کیا جائے گا. محترم حاضرین, آج جب میں آپ کے درمیان آ رہی تھی تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ شاید ہمارے دوست جو بہت دور بیٹھے ہوئے ہیں
پاکستان کے حالات اور واقعات سے اتنے واقف نہ ہوں، مگر مجھے آ کے اور آپ سے مل کے، آپ کو دیکھ کے اتنی خوشی ہوئی کہ آپ کا دل، آپ کا وجود تو یہاں ہے مگر آپ کا دل پاکستان میں دھڑکتا ہے۔ جب سیلاب کی بات ہوئی تو آپ سب سے آگے تھے، جب پریشانی کی بات ہوئی تو آپ سب سے آگے تھے۔ آپ کا ایک انچ جو ہیلپ ہے وہ پاکستان کی گورنمنٹ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے میں سمجھتی ہوں ایک بہت بڑے کردار کی حامل ہے۔ یہاں پہ یہ بھی کہتی چلوں محترم حاضرین کہ آپ کے ملک کا آپ پہ حق ہے، آپ کے ملک کا آپ پہ اس لیے حق ہے کہ وہ آپ کی شناخت ہے۔ آپ بے شک یہاں پہ آتے ہیں اپنی روزی کے لیے، اپنے سبب کے لیے، مگر آپ کا جو اصلی روٹ ہے وہ پاکستان ہے۔ پاکستان ہے تو ہم ہیں، اور پاکستان کی بقا کے لیے ہماری جانیں بھی حاضر ہیں۔ موج بڑھے یا آندھی آئے، دیا جلائے رکھنا ہے، گھر کی خاطر 100 دکھ جھیلے، گھر تو آخر اپنا ہے۔ بھٹو صاحب کے ساتھ جو مظالم ڈھائے گئے، بی بی صاحبہ کے ساتھ جو مظالم ڈھائے گئے، اور پھر جب آصف علی زرداری صاحب نے 3 صوبائی جو اسمبلیز ہیں اس سے ووٹ لیا اور پریزیڈنٹ آف پاکستان بنے، تو تمام لوگوں کو ایک پریشانی لاحق ہو گئی کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے پھر سٹینڈ لے لیا؟ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ سٹینڈ لیا ہے آمریت کے خلاف، چاہے آمریت بھوٹوں کے سائے میں آئے یا کسی قلم کی سازش کے سائے میں آئے، پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے، جانتی ہے، اور آمریت کے جو بھی کھڑکیاں دروازے ہیں اس کو بند کرنا بھی جانتی ہے۔ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جناب آصف علی زرداری صاحب نے جب پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا تھا تب بھی میں وہیں کھڑی ہوئی تھی، اور مجھے وہ جوش و جذبہ عوام کا بھی دیکھنے میں نظر آ رہا تھا اور پارٹی کے لوگوں کا بھی آ رہا تھا کہ بی بی نے اپنی جان ضائع نہیں کی، بی بی نے اپنی جان کا جو نذرانہ پیش کیا ہے اس کی جان کے نذرانے پہ ہم سب کی جان قربان، مگر پاکستان پیپلز پارٹی شہیدوں کی پارٹی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی ورکروں کی پارٹی ہے، کسانوں کی پارٹی ہے۔ یہ کسی ایک دل میں نہیں دھڑکتی، یہ ہزاروں لاکھوں دل میں دھڑکتی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کو انشاءاللہ کوئی بھی طاقت ہو وہ ختم نہیں کر سکتی۔ تم کتنے بھٹو مارو گے، ہر گھر سے بھٹو نکلے گا۔ اور وہ جو اقبال کہہ گئے تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بی بی صاحبہ کے لیے اور بھٹو صاحب کے لیے بالکل موزوں ہے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ آپ لوگوں کی بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ میں بہت لمبی تقریر بھی کر سکتی تھی، اپنے خیالات آپ سے شیئر کر سکتی تھی، مگر میں وقت کی قدر کو جانتی ہوں اور آپ کی مصروفیات کو جانتی ہوں۔ صرف آپ سے یہ گزارش کروں گی، گو آپ یہاں رہیں، آپ کا جسم یہاں رہے مگر آپ کا دل وہاں رہے، اور یہ دل ہمیشہ دھڑکے تو پاکستان کے لیے دھڑکے۔ اس کا کوئی خانہ کسی اور ملک کے لیے نہ دھڑکے۔ میری کئی دفعہ ملاقات ہوئی ہلری کلنٹن صاحبہ سے، اور مجھے کئی دفعہ انویٹیشن دیا جاتا تھا یہاں پہ آنے کا مشرف دور میں، اور میں یہی کہا کرتی تھی کہ ہمارا بھی دور آئے گا جب ہم اپنی بات کریں گے۔ اور ہیلری صاحبہ کو بھی میں نے یہی کہا کہ محترمہ، میں نے ایک دفعہ آپ سے ملاقات تب کی تھی جب بی بی صاحبہ پرائم منسٹر تھی، اور اب پریزیڈنٹ ہاؤس میں آپ سے میری کئی دفعہ ملاقات ہوئی، مگر پاکستان کا جو امن ہے، جو پاکستان کا پیس ہے، اگر یہ نہیں رہے گا تو نہ ریجنل پیس رہے گا نہ انٹرنیشنل پیس رہے گا، اور اس کے امن کو خراب کرنے میں بہت سے دوسرے ہاتھ ہیں۔ تو اس کو دیکھا جائے، اس کو سمجھا جائے اور پاکستان کی مشکلات کا حل نکالا جائے، کیونکہ اگر پاکستان میں امن نہیں ہے تو میں نہیں سمجھتی کسی اور ملک میں جو امن ہے وہ رکھا جا سکتا ہے۔ بہت شکریہ۔